ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. شاباش، ٹھیک پڑھا آپ نے. ولما، اور جب، واو کا معنی اور لما جب، جاء آئے، ہم ان کے پاس، کتاب کوئی کتاب، اور جب بھی ان کے پاس کوئی بھی کتاب آئی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کے لیے کہ جو معہم، ان کے پاس ہے، یعنی تورات انجیل جو ان کے پاس پہلے سے اللہ کی کتابیں ہیں. تو یہ جو کتاب جو ہے قرآن پاک، یا اس سے پہلے کوئی کتاب جو آئی، یعنی جو بھی کوئی کتاب آئی کا مطلب یہ ہے نا، اس سے پہلے جو کتاب ہے نا وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے. اللہ کی جو کتابیں ہیں یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہیں. تصدیق کرنے والی ہوتی ہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تکذیب کرنے والی نہیں ہوتی، یعنی اس کے مفہوم کے مخالف سے سیکھے نا تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. یعنی ایک یہ ہے نا کہ بعد میں آنے والی کتاب پہلے کو جھٹلا دے، کہے کہ نہیں تو اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے تو وہ یہ کہے کہ نہیں وہ اللہ کی کتاب نہیں. اللہ کی کتابیں یقیناً وہ پہلے بھی اللہ نے بھیجی ہے، دوسری بھی اللہ نے بھیجی ہے. تو دوسری جو ہے نا وہ پہلے کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور کئی اور باتوں کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے بھیجا ہے. سو مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے. یہ لفظ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر یہ آ رہا ہے کہ ایسی کتاب جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، ایسی کتاب جو کہ تصدیق کرنے والی ہے. یہ ان کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کے متعلق بھی کہ تم لوگ کیوں جھٹلاتے ہو. یعنی تورات اور انجیل کو ماننے والے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تورات اور انجیل کو ماننے والے تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تمہیں تو ایمان لانا آسان ہی ہے، کیونکہ تم تو پہلے ہی مانتے ہو کہ اللہ کا یہ سلسلہ ہے. اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اپنی کتاب کو اتارتے ہیں، اور اللہ اپنی کتابوں کو بیچتے ہیں، اپنے نبیوں کو کتابیں دیتے ہیں. اس کنسیپٹ کو، اس عقیدے کو تو تم پہلے ہی مانتے ہو. تو تمہارے لیے اس بات کو سمجھنا، جاننا، ماننا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے برعکس جو ویسے ہی کافر ہے، اللہ کا ہی منکر ہے اور رسولوں کا ہی انکار کرتا ہے، وہ تو ظاہری بات ہے اس کو تو سمجھانا پڑے گا، اس کو تو دلیل دینا پڑے گی، اس کو تو قائل کرنا پڑے گا. لیکن تمہیں تو پہلے ہی سارا کچھ معلوم ہے، تم تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایسا اللہ کا نظام ہے، پھر تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس وجہ سے یہ لفظ ساتھ بار بار آ رہا ہے. مصدقن، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، معہم، جو ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے. وَقَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح پاتے. پیچھے یہ لفظ گزرا ہے، غلبہ پاتے تھے. یستفتحون، فتح پا لیا کرتے تھے، جیت جایا کرتے تھے. علی الذین، ان لوگوں پر، علی الذین، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا. یعنی جو انکاری لوگ ہیں نا، کافر لوگ ہیں، جو اللہ اور کتابوں کو نہیں مانتے، یا کسی الہامی مذہب دین کو نہیں مانتے، تو ان کافروں پر جو ہے وہ جیت جاتے تھے، باتوں ہی باتوں میں غلبہ پا لیا کرتے تھے. کس بات کا؟ یعنی ان کو کہتے ہیں بس ان قریب ہماری پہلے وقت کی کتابوں کے مطابق آخری نبی جس نے آنا ہے نا وہ بس آنے ہی والا ہے، اور جب وہ آ گئے نا ان کے ساتھ مل کے جب ہم نے تمہارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو تمہارے چھکے چھڑا دینے ہم نے، اور رہنا کچھ نہیں. جیسے ابھی ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور انہوں نے جہاد کرنا ہے اور وہ غالب ہو جائیں گے، اور حتیٰ کہ کوئی بھی یہودی جس پتھر اور شجر
کہ پیچھے بھی کوئی چھپے گا تو وہ بھی بول کے کہے گا کہ اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو بھی مار دو، سوائے وہ برگد شاید درخت ہے، اس کا نام اردو میں ٹرانسلیشن برگد بنتی ہے، اس درخت کے جس کو آج وہ یہودی بہت کاشت کر رہا ہے۔ اچھا ان کو دیکھے کتنا یقین ہے اس بات پر، ہمیں تو پتہ بھی نہیں نا کہ یہ ایسی بات بھی ہے۔ وہ درخت کا نام پتہ نہیں اردو میں ہاں ہاں نہیں، زیتون کا بھی نہیں ہے، لیکن وہ زیتون تو ایک بڑا مقدس ہے نا جی۔ تو خیر بہرحال وہ اردو ٹرانسلیشن اس کی کیا ہے، ایک درخت ہے جس کی متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، دیکھ لیں گے اس کو۔ خیر تو ہمیں یقین ہے نا کہ انہوں نے آنا ہے اور انہوں نے جیت جانا ہے۔ اسی طریقے سے پہلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کے صحابہ کی بھی کیفیات بتائی گئی ہیں اور ان کی خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً فی التوراۃ مثلاً فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں ان کی مثالیں موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی مثالیں موجود تھیں تورات اور انجیل میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس علاقے میں آنا ہے، آپ کا نام کیا ہوگا اور آپ کی خصوصیات کیا ہوں گی، یہ ساری چیزیں مینشن تھیں۔ اور وہ دور جو ہے وہ قریب قریب لگ رہا تھا، جیسے اب ہمیں نشانیاں پوری لگ رہی ہیں نا، کافی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی قیامت کی نشانیاں وہ ساری پوری ہیں، چھوٹی چھوٹی ساری پوری ہیں۔ اب اس کے بعد بڑی بڑی کچھ نشانیاں 2-4 رہ گئی ہیں جنہوں نے پورا ہونا ہے۔ تو ایسے ہی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ نشانیاں پوری ہو چکی تھیں اور وہ وقت قریب ہی تھا، اور یہ جب بحث چڑھتی تھی کوئی بات ہوتی تھی نا تو یہ بات کہہ کے نا ان کو چپ لگا دیا کرتے تھے اور جیت جایا کرتے تھے کہ جناب آخری نبی بس آنے ہی والے ہیں۔ اور جب بھی نبی آتا ہے کوئی بھی نبی تو وہ ہمیشہ وہ نبی جیتتے ہیں اور اللہ ان کو غالب کرتے ہیں، اگرچہ وہ شروع میں کمزور ہوتے ہیں اللہ ان کو غالب کرتے ہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ ایمان والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ زیر دست ہو جاتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے معاملے میں ہوا اور جیسے دوسرے انبیاء کے معاملے میں ہوا۔ تو خیر یہ نا جیت جایا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے۔ مطلب کہ رسول اللہ کی جو سٹارٹنگ میں کنفرمیشن کی تھی نا کہ آپ نبی ہیں، وہ بھی صحیح کرسچن تھے، خدیجہ کے چچا تھے ورقہ بن نوفل کرسچن تھے، ہاں انہوں نے ہی تصدیق کی جی۔ فلما جاءہم، لیکن جب وہ آ گئے، فلما پس جب جاء آ گئے ہم ان کے پاس، ما کہ جسے عارفو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفرو تو کفر کر دیا بھی اس کے ساتھ، یعنی انکار کر دیا اس کے ساتھ۔ پہچان لیا انہوں نے، صحیح سمجھ آ گئی کہ یہ وہی ہیں جن کے متعلق کہا گیا، پکا معلوم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی آگے دوسرے سپارے میں ایک آیت آ رہی ہے کہ وہ ایسے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ سامنے سے کسی کو کوئی بیٹا چلا آ رہا ہو تو انسان اس کو دیکھ کے فوراً پہچان جاتا ہے نا کہ یہ میرا بیٹا آ رہا ہے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی ان کو یہ پہچان تھی کلیئر کٹ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ان کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین، انکار کرنے والوں کے اوپر۔ دوبارہ سے ترجمہ کروں گا ایک بار، میں نے رکیا تھا۔ ولما، اور جب جاء آئی ہم ان کے پاس کتاب ایک کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معہم جو ان کے ساتھ ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ وہ فتح پا لیا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ جب وہ آ گئی ان کے پاس، مَا عَرَفُوا جسے انہوں نے پہچان لیا، كَفَرُوا تو انہوں نے انکار کیا، بِهِ اس کے ساتھ۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو اللہ کی لعنت ہے کافروں کے اوپر۔ بئس ما برا ہے، اشتروا جس کے ساتھ بیچا، بِهِ جس کے ساتھ، انفسہم انہوں نے اپنے نفسوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں، یہ کہ انہوں نے انکار کیا، بما اس کا جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے، بغین سرکشی کرتے ہوئے، تو انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا کفر کے بدلے، کفر کر کے۔ کس کا کفر کر کے؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے،
اور ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ بغین، سرکشی کرتے ہوئے. سراسر ایک سرکشی تھی اور ان کا یعنی حق بھی ان کو معلوم تھا، بس صرف سرکشی، یعنی کسی بات کو، حق کو پہچان لینے کے باوجود اس کے خلاف چلنا اور اس کا انکار کرنا، یہ سرکشی آئے گا. اور وہ سرکشی اللہ نے وضاحت بھی کی ہے کہ وہ سرکشی کس بات کی بھی تھی. وہ اس بات کی بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نبی نے تو آنا تھا، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ آل اسماعیل سے نہیں ہم مانتے، ان کو آل یعقوب سے ہونا چاہیے تھا. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ آل یعقوب سے آئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل سے آئے ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے میں سے ہٹ کر کسی اور میں سے آگے ہم نہیں مانتے، صرف اس بنیاد پر. تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے وہ کرتا ہے. اللہ تمہارا کو پکڑا باندھا ہوا تو نہیں ہے کہ جس طرح تم چاہتے ہو اور جس طرح تم سوچ رہے ہو ایسا ہی ہو. اللہ اپنا فضل جس پر بھی کرے. آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، ان کے بڑے بیٹے کی اولاد میں سے آئے. تو بغین، سرکشی کرتے ہوئے. سرکشی یہ کیا ہے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. آگے بات بھی آگی. ان ینزل، یہ کہ نازل کرے، یہ کہ نازل کرتا ہے. ان یہ کہ ینزل، نازل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، اور اس کا وہ فضل کہ وہ جس پر چاہے، علی پر، من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. فباؤ، پس وہ لوٹے، بے غضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب پر، غضب پر غضب لے کر وہ لوٹے. کہیں پر تو اللہ نے صرف یہی فرمایا ہے نا کہ وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے، یہاں کے غصے پر غصہ لے کر لوٹے. تو یہاں پر اینڈ ہو گئی باتوں کی. کتنے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات گنوائے اور ان کی سرکشی گنوائی ہے اور ان کی نافرمانی گنوائی ہے، وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے. اور یہاں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب، اس کا جب انہوں نے انکار کیا تو وہاں پر اللہ نے اس کے اوپر ڈگری میں سپرلیٹو لگا دیا. فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے. یہی وہ لفظ ہے جس کی مناسبت سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہمیں سکھائی گئی یہ دعا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان کا کہ جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی. غیر المغضوب، سوائے ان کے راستے کے کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو غضب کیے گئے. آپ سمجھ آئی غضب کون کیے گئے؟ سمجھے غضب کون کیے گئے؟ یہودی. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. ایک آیت سے دوسری آیت کی سمجھ آتی ہے. اب دیکھو نا، یہ فباؤ بغضب علی غضب، یہ آیت تفسیر ہو گئی غیر المغضوبی کی. ٹھیک ہے، تو آیت کی آیت کے ساتھ تفسیر، اس طریقے سے آیت کی حدیث کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے، ایسے ہی حدیث کی آیت کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے، ایسے ہی حدیث کی حدیث کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے. یہ تفسیر ہی اصل میں معتبر تفسیر ہے، یہ تفسیر اصل تفسیر ہے. اس تفسیر کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. اور اس کے برعکس ایک دوسری تفسیر ہے، تفسیر بالرائے، بالقیاس، رائے اور قیاس والی جو ہے نا تفسیر، وہ تفسیر بالمعصور کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی جو تفسیر قرآن کی کسی آیت کی یا کسی حدیث کی اپنی رائے اور قیاس سے کوئی کرتا ہے، خواہ رائے اور قیاس کسی بڑے سمجھدار، عقل اور دانا شخص کی ہو، اس کا نام بڑا اونچا ہو اور ڈگریاں اس کی بڑے عہدے بڑے اونچے ہوں، بڑا وہ علمی بھی ہو، وہ امام کے درجے پر بھی فائز ہو، اس کی ایک طرف رائے ہو اور اس کے مقابلے میں آیت کی تفسیر آیت کے ساتھ ہو، آیت کی تفسیر حدیث کے ساتھ ہو، تو اس آیت کی تفسیر جو آیت کے ساتھ ہے یا آیت کی تفسیر جو حدیث کے ساتھ ہے، اس کے مقابلے میں رائے اور قیاس خواہ کتنی بھی اونچی ہو، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. یہ ہے مسلک اعتدال، یہ ہے اصل میں منہج اہل حق کا منہج، کہ وہ تفسیر جو اللہ نے خود قرآن سے کی ہے یا قرآن کی جو تفسیر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ اصل تفسیر ہے. چل ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی کانسیپٹ اپنا کلیئر کر لیں. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کن. یہ آیت کا ترجمہ پھر سے ایک بار کر لیں. بئس ما، برا ہے، اشتروا کہ انہوں نے بیچا بھی جس کے ساتھ انفسہم اپنے نفسوں کو.
اور بیچا کس لحاظ سے؟ ان یکفرو کہ انہوں نے کفر کیا، بما اس کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بغین سرکشی کرتے ہوئے اللہ کے نازل کردہ کو انہوں نے انکار کر کے اپنے نفسوں کو بیچا۔ ان ینزل، اور وہ سرکشی کیا ہے آگے اس کی وضاحت ہے، ان ینزل یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ تو وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کن۔ یہ آگے زیادہ پڑھنا چاہیے، ایک اور آیت پڑھیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو تو وہ کہتے ہیں، قالو کے بعد انہوں نے کہا، لیکن کہتے ہیں کیوں ترجمہ ہو رہا ہے؟ اذا آ رہا ہے فکرے کی شروع میں، تو اذا جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مضارع میں کر دیتا ہے، حال میں کر دیتا ہے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ قرآن، اس پر ایمان لاؤ، تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم تو ایمان لائیں گے اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور ہم کفر کریں گے، اور وہ کفر کریں گے، بما اس کے ساتھ جو وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کریں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدق تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں، قل کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اچھا اگر تم اپنی بات کے سچے ہو کہ ہم وہ نازل اس کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، ہم پر سے مراد یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء پر جو نازل کیا گیا ہے، ہم وہی مانیں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل کیا گیا ہے، ہم صرف اس کو مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا چلو یہ مناظرانہ انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کی جو تقسیم کی ہے وہ 6 طرح کی آیات ہیں قرآن پاک کی، یا آیات مجادلہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجادلہ کیا ہے، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیل کے ساتھ دلیل کی ایک فائٹ، ٹھیک ہے، یا تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، یعنی قرآن پاک کی بعض آیات ہیں جس میں تذکیر ہے ایام اللہ کے ساتھ، اللہ کے عذابوں اور اللہ کی پکڑ جو آئی ہے دوسری قوموں پر، تو بھی ایام اللہ، اور تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، کئی آیتوں میں اللہ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں ان کے ساتھ تذکیر ہے، اور تفسیر بالمجادلہ، تو ایک قسم ہے آیتوں کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مجادلہ کیا، یہاں پر ایک مجادلہ ہے، ان کو منطقی طور پر لاجیکلی جواب دیا گیا ہے، عقلی جواب دیا گیا ہے کہ اچھا اگر تم ایسے ہی کہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، بنی اسرائیل کے انبیاء پر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو اگر ایسے ہی بات ہے تو پھر بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تو تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو؟ یہ ایسے بدبخت ہے کہ انہوں نے آل یعقوب میں سے جو کچھ انبیاء آئے ہیں ان کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ انہوں نے چیر دیا تھا، استغفر اللہ۔ تو ان انبیاء کو تم ان انبیاء کو، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ہاں یحییٰ علیہ السلام، تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو انہوں نے اپنے طور پر انہوں نے قتل ہی کر دیا تھا نا، لیکن وہ تو اللہ نے اٹھا لیا تھا، اور عیسائیوں کے کانسیپٹ کے مطابق وہ تو مصلوب ہو گئے نا، وہ تو فوت ہو بھی گئے، سلیپ پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور واپس بھی وہ آئیں گے۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ وہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم اس کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، تو پھر بتاؤ انبیاء اللہ کو قتل کیوں کرتے تھے؟
من قبل اس سے پہلے ان کنتم مومن اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر واقعی تم مومن ہو اور تمہاری یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس کا جواب دو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اچھا یعنی یہ بھی اسی کا جواب ہو رہا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے اس کا جو نازل ہوا ہے ہمارے اوپر۔ ہاں ایک اس کا جواب اللہ نے یہ دیا ہے کہ بتاؤ پھر نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے، شہید کیوں کرتے تھے؟ اور دوسری بات اگلے ایک اور بات کہ جب آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بالبینات واضح دلائل لے کر، اور واضح دلائل کتنے آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں، ابھی تو بہت سے آئیں گے جو آگے آئیں گے، تو کتنے دلائل جو واضح تھے کہ بادلوں کا سایہ فگن ہونا، من و سلوا کا اترنا، اور ان کا وہ جو ہے وہ سمندر کو پار کر کے جانا، اور آنکھوں کے سامنے اس کا 2 حصے ہو جانا، اور فرعون کا غرق آب ہو جانا، کتنی بڑھ تو اور پھر یہ ہے کہ ان کے 70 آدمی جو مر گئے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، پھر ان کو دوبارہ اٹھایا جانا، کتنی واضح دلائل تھے کہ مرے بھی کبھی کوئی جاگے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے کیا کیا، ثم اتخذتم تم نے پکڑ لیا العجل بچڑے کو من بعدہ اس کے بعد۔ اب بتاؤ پھر یہ کدھر گئی تمہاری بات کہ ہم نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے اس پر کہ جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر، یہ بات پھر کدھر گئی تمہاری؟ بات یہ ہے کہ تم ہے ہی جھوٹے، ہے ہی تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ ثم اتخذتم پھر تم نے پکڑ لیا العجل بچڑے کو من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور ہو تم ظالمون ظلم کرنے والے۔ یہاں تک کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان